جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں پیر صاحب آپ؟ جی اللہ کا کرم بیٹا. جی الحمدللہ. پیر صاحب نا میری فرینڈ ہے, ان کا میں نے مسئلہ بیان کرنا تھا. جی بیٹا. آپ سے ان کے لیے دعا کروانی تھی. جی بیٹا. ان کی شادی ہوئی تھی 1 سال پہلے کی بات ہے. تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے بچی دی انہیں. اس کے بعد سے نا وہ کچھ ایسی بیمار ہوئی ہیں کہ نا ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا. وہ انہیں کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, سب کچھ کروا لیا. تو وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس سعودی عرب چلی گئی تھی. اب 3 مہینے ہوئے میں وہ پھر آئی ہوئی ہیں یہاں پر واپس نا پاکستان. ان کو مسئلہ کیا ہے, بیماری کیا ہے ان کو؟ کوئی وہ پہلے اس نے چیک اپ کرایا, وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے بواسیر ہو گئی ہے. تو لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ کو بواسیر بھی نہیں ہے, موقع بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کو نا. تو وہ اس وقت اتنی پین میں نہ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا کچھ بھی نہیں اس سے ہو پا رہا. تو اس نے بہت عرصے تک بواسیر کی دوائی لی, ہومیوپیتھک بھی اور ڈاکٹر کی ایلوپیتھک بھی لی. تو انہوں نے کہا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اسکین بھی کروایا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. تو وہ بہت پریشان تھی. تو وہ کہی تھی کسی طرح پیر صاحب سے دعا کرا دو. اب وہ اتنے عرصے بعد اس کی زندگی میں سکون آیا. تو میں آپ سے چاہتی ہوں آپ اس کے لیے دعا کر دیں, کوئی مسئلے کا حل ہے تو وہ بیان کر دیں. پیر صاحب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہم سب کو. اللہ خوش رکھے میرا بیٹا. بیٹی نے سوال کیا ہے, اور دیکھیں بیٹیاں اپنے گھروں میں کتنی پریشان ہوتی ہیں, یہ صرف بیٹیاں والے ہی جانتے ہیں. بیٹی نے ایک سوال کیا کہ وہ بیمار ہے اور پریشان ہے. دوسری بیٹی نے کہا کہ اس کے لیے دعا کریں. ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا کہ سمجھ نہیں آ رہی. اصل بات ایسی ہوتی ہے بعض اوقات گھروں میں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. گھریلو باتیں ہوتی ہیں, فیملی کی باتیں ہوتی ہیں, شوہر کی کوئی بات ذہن میں بیٹھ گئی, شوہر کے ذہن میں کوئی بیوی کی بات بیٹھ گئی. ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی سے شیئر کرنے والی نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوتا ہے جب بندہ ڈیپ جا کے سوچتا ہے تو پھر اس کو کچھ مختلف امراض اس پہ حملہ کرتی ہیں. کوئی چاہے بیوی ہے یا شوہر ہے, بھائی ہے یا بہن ہے, ماں ہے یا باپ ہے, کوئی بھی انسان ہے چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے. کمال بات یہ ہے انسان ہے بس, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. جب وہ کسی چیز کو ڈیپ جا کے سوچتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, پھر اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ جس کو ڈاکٹر جو ہے وہ انکار کرتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ مریض جو ہے فیل کرتا ہے کہ میں تو مریض ہوں, مجھے تو یہ بیماری ہے. اب جو ٹینشن لینے والے لوگ ہیں سنیں ذرا غور سے بات کو سنیے گا. گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, رونے کو دل چاہتا ہے, ایسے ہوتا ہے جیسے میرا دل کسی نے پکڑ لیا ہے. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میری ابھی جان نکل جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رش سے, لوگ جہاں پر زیادہ وہاں سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر مثال کے طور پر سفر کر رہے ہیں تو جہاز کا یا گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہیں تو شور مچانا شروع کرتے ہیں. باتھ روم میں جاتے ہیں تو دروازہ بند نہیں کرتے, کھلا رہنے دیتے ہیں, اور فیل کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں میری جان نکلنے لگی ہے, میرے جسم کو کسی نے جکڑا ہوا ہے. یہ ساری نشانیاں جادو اور جن کی نہیں ہیں, یہ ذہنی مرض ہے, ذہنی نفسیاتی مرض ہے. یہ اس نفسیاتی مرض کی وجہ سے جو طویل دھاگے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ تو جن آ گیا, یہ تو بھوت آ گیا, یہ تو پری آ گئی, یہ تو فلاں ہو گیا, یہ تو برباد ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک میڈیکلی مسئلہ ہے, ڈاکٹری مسئلہ ہے. اس کو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر کو جو نفسیات کا علاج کرنے والا ہے اس سے علاج کیا جائے تو بہتری ہو جاتی ہے. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے ذہن میں ٹینشن ایسی لیتے ہیں جس سے جیسے بیٹی نے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو بواسیر بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی مرض ٹھیک نہیں ہو رہی. بعض کا ذہن میں بات پھنس جاتی ہے, کوئی بھی مرض لگ جاتی ہے, اس سے کچھ بھی ہو جاتا ہے. ایکچوئل دماغ میں مرض ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا بہترین علاج قرآن میں یا حیو یا قیوم, اللہ یا حیو یا قیوم, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا. اس کے پڑھنے سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے دماغ کی فزیوتھراپی ہوتی ہے. اللہ کا قرآن پڑھیں, اس سے دماغی معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کو سکون ملے تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ. تو بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں سے
جیسے بیٹی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو مرض کیا ہے. ایکچوئل مرض یہ ہوتی ہے کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دل میں رہ گئی ہوتی ہے, وہ نکلتی نہیں ہے, اس سے ایسی پرابلم ہو جاتی ہے. فجر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 400 دفعہ, پہلے بعد میں درود پاک, اس کے ساتھ اگر ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. عشاء کی نماز کے بعد یا حی یا قیوم اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی. درود پاک پہلے بعد میں 11 دفعہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ ضرور کرم نوازیاں ہوں گی.